لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ومن كان على صحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق صدر مجلس حکم صاحبان مشفق و صدر اکرام مہمان نظام اور اسلامی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع بیان ہے گالی خطرناک گناہ۔ معزز سامعین اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج ہر چار جانب گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے اور بے غیرتی کی انتہا کی گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور گالی سننے والے بھی مسکراتے ہوئے ہنسی سے گالیاں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست نے تو گالی دی ہے۔ گویا لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت ہو چکی ہے اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ کسی بھی حال میں کسی کو گالی دینا خطرناک گناہ ہے۔ سامعین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ گالی کسے کہتے ہیں۔ اردو لغت کے مطابق گالی فحش کوئی بدزبانی، گندی اور بےہودہ بات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جنید جام تراشی لعن کرم وغیرہ سرکاری مفہوم میں شامل ہے۔ معزز سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا دونوں فسق میں شامل ہے۔ اور فاسق کے بارے میں قرآن کا فیصلہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج معاشرے میں کتنے لوگ فاسق ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ لیجئے کر حدیث میں اور غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل النار خمسہ، جہنمی 5 ہے، ان میں سے ایک الشنزیر والفحاش، گالیاں بکنے والا اور بحث کرنے والا۔ سنا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ گویا گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور گالی دینے والے کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی۔ آئیے دو باتیں سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اس نے زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے کسی بات کا جواب دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور آپ سے جا ملا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس شخص سے کسی بات کا جواب دے دی تو آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری بات کا جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اس شخص کے کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہو کہ اگر کسی سے گفتگو ہو جائے اور گالی گلوچ پر گزر آئے تو اس کے گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا آغاز یعنی شروعات گالی ہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جراحات اللسان الحرفیان ولا یرتقم ما جرح اللسان، اور کسی اردو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے سینہ کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سینہ کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، صبح کا زخم رہے گا ہرا کا ہرا۔ معزز سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے ہمیں گالی دینے سے سختی سے روک دیا ہے، یہاں تک کہ جعلی چور اور خائن وغیرہ کو گالیاں دینے اور انہیں لعان طار کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مذہب اسلام نے غیر مسلم کافر یہودی عیسائی مرزائی حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرما دیا ہے۔ ایسے ہی جانوروں اور بیجان جسے مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل، کار، موبائل وغیرہ بھی خراب ہو جائے تو انہیں گالی دینے سے منع فرما دیا گیا ہے، کیونکہ گالی دینا خطرناک گناہ ہے اور گالی دینا منافق اور فاسق
इसका काम है मुसलमान की शान नहीं। हाँ अगर भारतीय की मजबूरी या गुस्सा गाली देने की नौबत आ भी जाए चाहो बिल्लाह के शैतान रजीम पर लेना चाहिए। अब आखिर में अल्लाह आमीन से दुआ की अल्लाह आमीन हम तमाम इस्लामी भाइयों को गाली देने से बचाए और हराम की जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना